بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج ہی عہد کریں کہ ہر جمعہ کو اپنے دل اور نگاہ کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کریں گے، کیونکہ اصل تبدیلی باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب نیت خالص ہو، دل صاف ہو اور نگاہ پاک ہو تو اللہ کی رحمت خود راستے بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، برکت صرف محنت سے نہیں بلکہ اطاعت اور اخلاص سے ملتی ہے۔ جو شخص جمعہ کو سنوارتا ہے، اللہ اس کے پورے ہفتے کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ تقدیر بدلنے کا دن بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ گھروں میں رزق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں برکت کبھی ٹھہرتی نہیں؟ آخر وہ کیا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جب سورج کچھ طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، برکتیں برساتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحات کو اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ یہ وہ صفائیاں ہیں جو تقدیر کو صاف کرتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک ہفتہ محنت کرنے کے باوجود برکت قائم نہیں رہتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ یہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ دونوں اعمال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر صرف دو چھوٹی چیزوں کی صفائی آپ کی زندگی میں برکات لا سکتی ہیں تو کیا آپ انہیں نظر انداز کریں گے؟ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی زندگی شادی کے بعد بدل گئی۔ خوشی اور سکون ختم ہو گیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ بزرگ نے فرمایا، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ وہ شخص حیران ہوا کہ وہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور مسجد جاتا ہے، باقی کیا بچا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ صفائیاں بدن کو پاک کرتی ہیں، لیکن جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تقدیر کو پاک کریں گی، رزق کے دروازے کھولیں گی، دل کے زخموں پر مرہم رکھیں گی۔ جمعہ جس کے ساتھ روح کو بھی دھونے کا دن ہے۔ پہلی چیز دل کی صفائی ہے۔ ہم ہر روز اپنے گھروں کے شیشے صاف کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ دل وہ ہے جہاں ایمان رہتا ہے، محبت بھول جاتی ہے، دعا جڑ پکڑتی ہے، لیکن حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول نے اسے خاک میں ملا دیا ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، امن کیوں نہیں رہتا؟ شاید اس کے لیے کہ دل دعاؤں کا نہیں، شکایتوں کا گودام بن گیا ہے۔ یہ شکایتوں کا گھر بن گیا ہے۔ جمعہ روح کے غسل کا دن ہے۔ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پاک دل تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم غصہ، ناراضگی اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی آگے بڑھے تو ہم جلنے لگتے ہیں۔ دل کی تطہیر اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدلہ لینے کے بجائے آپ اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معافی مانگ کر کہیں کہ اے رب، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے، یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور تقدیر پر رحمتوں کا قلم رواں ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اپنے دل سے نفرت، تکبر اور زنگ کو نکال دیں۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو بدلہ قادر مطلق پر چھوڑ دو۔ استغفار دل کا بوجھ اتار دیتا ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ جمعہ کے دن اپنے دل کا زنگ پگھلا لیں
صرف ایک پاکیزہ دل ہی اللہ کے نور کے لائق ہے۔ جب تک دل پاک نہ ہو کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اگر آپ کے دل کی گندگی نماز کو روکتی ہے تو اسے دھو ڈالیں، نفرت کے بجائے دعا کریں۔ پاکیزہ دل رحمت میں لپٹا ہوا ہے۔ جمعہ کے دن اپنے دل کو اس طرح صاف کریں جیسے آپ کمرے کو صاف کرتے ہیں۔ ماضی کے واقعات کی دھول جھاڑ دیں، تکبر کے جال اتار دیں، نفرتوں کے داغ مٹا دیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا دل رحمت کے نور سے معمور ہو۔ پاک دل کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں، وہ گناہ زبان سے نہیں نگاہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ چراغ یا تو جنت کا راستہ دکھاتا ہے یا جہنم کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بدن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ گناہ زبان سے نہیں نگاہوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب نگاہ کسی غلط منظر پر ٹھہرتی ہے، ناجائز چیز کو دیکھتی ہے تو دل اور روح داغدار ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اللہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا اور ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر کچھ غلط چیز دیکھی تو توبہ کے پانی سے آنکھ دھو لیں۔ صفائی کا مطلب صرف اپنی نگاہیں نیچی کرنا نہیں بلکہ اپنی نگاہوں کے ارادوں کو بدلنا ہے۔ جو نگاہیں گناہ کی تلاش کرتی تھی اب بھلائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ قرآن کے حروف کو مسجد کے مینار یا آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ناپاک نظر ایک زہر ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو دنیا کی روشنی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرنا اپنے رب سے یہ اقرار کرنا ہے کہ وہ اب ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گی کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ طہارت دل اور آنکھ دونوں کے لیے ہے۔ جمعہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ رزق میں خوشحالی، دل میں سکون اور تقدیر میں نور لا سکتا ہے۔ اس لیے اس جمعہ کو اپنے دل سے ہر وہ چیز مٹانے کا فیصلہ کریں جو خدا اور انسان کے درمیان دیوار بناتی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے ایمان کو دھندلا دینے والی گندگی کو دھو ڈالو۔ جب دونوں پاک ہوں گے تو دعائیں آسمان تک پہنچ جائیں گی، قسمت چمکے گی اور خدا راضی ہوگا۔ جمعہ اسلام میں بہت مقدس دن ہے، اسے یوم الجمعہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس دن کے فضائل و اعمال کے بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے گیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، حتیٰ کہ خواتین اور مسافروں کے لیے بھی۔ نمبر 2، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طہارت رکھے، اپنے سر پر تیل یا خوشبو لگائے، پھر جب جمعہ کی نماز کے لیے جائے تو دو آدمیوں کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے۔ اگر کوئی جتنی دعائیں اس کے مقدر میں ہیں پڑھے اور امام کے سلام پھیرتے وقت خاموش رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو دو نماز جمعہ کے درمیان ہوتی ہے وہ معاف کر دی جاتی ہے۔ بہترین لباس پہننا چاہیے، مسواک استعمال کرنا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے۔ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور داخل ہونے والوں کا حال لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھتے ہیں تو لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جلد از جلد مسجد جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے جمعہ کی دو نمازوں کے درمیان نور ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کو صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت پڑھنا مستحب ہے۔
اللہ تعالی ہمیں نماز جمعہ کی فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں صرف کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہم سب بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔